آن لائن فن انکار کورس کلاس نمبر 2۔ میرے پیارو، ماں قبل کی نشست میں ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انکار کرنا، کسی کو نہ کہنا اور نہ کرنا کسی کام پر، اس کو سمجھا اور پڑھا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کہ ہمیں انکار کیوں سیکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ فن انکار کورس ہمارے سامنے آیا ہے، من میں بھی سوال پھوٹتا ہے، اور اسی طور پر ارد گرد جو احباب اور افراد موجود ہیں وہ بھی سوال کریں گے کہ ہمیں انکار کا فن کیوں سیکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ احباب کی گزارش، آپ احباب کی بابرکت خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ نمبر 1، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انکار کرنا یہ بے ادبی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انکار کرنے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو انکار کر دیا تو اس سے میرا تعلق کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ انکار نہ کرنے کی عادت انسان کو کئی سارے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے۔ آپ اس کو ذرا گہرے انداز میں سمجھیے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو کیا انکار تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میرا تعلق ہوگا خراب۔ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تعلق نہیں خراب ہوتا، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے تعلق خراب ہوتا ہے۔ یعنی انکار بنتا ہے، آپ میں استطاعت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، یا آپ کے پاس فرصت نہیں، اور آپ انکار نہیں کرتے بلکہ ہاں کر لیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوں گے، وہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، ہم انکار نہ کر کے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پرابلمز کا خود شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی ساری امثلہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی دوست کے کہنے پر، اس نے کوئی کام کہا، بھی یہ کام کرو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ اب آپ کی طبیعت مان نہیں رہی، یا آپ کے پاس فرصت نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس دوست کو دوستی کی وجہ سے انکار نہیں کرتے، آپ ہاں کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ وقت آتا ہے نا کہ جس وقت میں طے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا اس کام کے لیے ہم نے کہیں پر جانا ہے، تو اس وقت تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا نا روٹین میں، لیکن آپ چونکہ ہاں کر چکے ہوتے ہیں، اب جب عین وقت آتا ہے تو پھر آپ کئی سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، ہاں تو کر بیٹھا ہوں لیکن اب جاؤں کہ نہ جاؤں۔ نمبر 2، میں اور آپ بہانہ تراشتے ہیں۔ انکار تو کیا نہیں، اقرار کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، لیکن جب وہ موقع آتا ہے عین تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہانہ تراشتے ہیں۔ اسی طور پر تیسرا جس سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم بس اوقات اقرار کر چکے ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا چکے ہوتے ہیں، لیکن جب عین وقت آتا ہے تو اس وقت ہم چونکہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ہم چونکہ اس کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس بنا پر ہم اس کام کو کر نہیں پاتے اور وعدہ نبھا نہیں پاتے، وفا کر نہیں پاتے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عین موقع پر جب ہم جواب دیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے۔
آپ اس کو دوسرے زاویے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ما قبل میں کہا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے پر تعلق خراب ہوتا ہے، کہ میں نے کسی کو انکار کر دیا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ تعلق خراب۔ تو ہم آپ کی بات کو بھی تھوڑا قابل قبول سمجھتے ہیں، اور جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یوں اس کو تطبیق دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا نقصان ہے نا انکار کر کے تعلقات خراب کرنے والا، وہ کم نقصان ہے، لیکن جو اس وقت آپ نقصان کر رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں یہ زیادہ نقصان ہے۔ اس لیے کہ ایک ہے کہ بندہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں، استطاعت نہیں، طاقت نہیں، فرصت نہیں، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب کسی نے کوئی کام کہا تب آپ نے انکار کر دیا، ایک یہ ہے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ کہ آپ جبراً اقرار کر لیتے ہیں کہ نو ٹینشن نو پرابلم، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو اس موقع پر جب آپ انحراف کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو تعلق میں دراڑ پیدا ہوتی ہے نا وہ بڑی گہری پیدا ہوتی ہے اور بڑی وہ ٹف پیدا ہوتی ہے، اور ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی فیلنگ کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذہنی ایک اختراع ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ تعلق خراب ہو جائے گا۔ نہیں، اس کی وجہ سے اتنا تعلق خراب نہیں ہوتا جتنا کہ اقرار کر کے اور ہاں کر کے آپ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی ہے، اس کے اوپر کئی ساری اور بھی امثلہ دی جا سکتی ہیں۔ تو آپ احباب اس بات کو سمجھیں، کسی کو انکار کرنا بے ادبی نہیں ہے، اور اسی طور پر انکار کرنے سے تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ اب چند ایک چیزیں کہ جب آپ کسی کو انکار نہیں کرتے، ہم عام طور پر یہی تو کرتے ہیں نا کہ انکار نہیں کرنا یار، تو یاری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، یا اسی طور پر کسی رشتے کی وجہ سے انکار نہیں کرنا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو چند ایک نقصانات بتا دیتا ہوں، تو آپ ان نقصانات کے تناظر میں سمجھیں کہ ہم انکار نہ کر کے کتنے بڑے نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ نمبر ایک، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ وقت کا کیا ہوتا ہے؟ ضیاع۔ جب ہم پر ایک بندے کو ہاں کہہ کر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور پھر اس موقع پر ہم اس بندے کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اس بندے کے کام میں ہم جت جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کئی سارے کام رک جاتے ہیں اور کئی سارے کام ہم کر نہیں پاتے۔ تو یہ ہمارے وقت کا پھر ضیاع ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں، کہ جس ٹائم میں آپ کسی اور کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا کام کرتے تو نہ جانے کتنا آپ کو فائدہ ہو جاتا، لیکن آپ نے کیا نہیں کیا؟ انکار نہیں کیا۔ انکار نہ کر کے آپ پھنس گئے، آپ کا وقت ضائع ہوا، اور اس وقت میں جو آپ کو فوائد اور ثمرات ملنے تھے تو وہ آپ کو نصیب نہ ہو سکے۔ اسی طور پر انکار نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا شخص کہ جو انکار نہیں کرتا، اس کی آہستہ آہستہ توانائی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ توانائی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ انسان رہتا ہے جو کسی کو انکار نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان تھک جاتا ہے۔ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے انسان کے اندر اور باہر کی، ظاہر اور باطن کی، کسی بھی شے کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کا بوجھ اور اس کا وزن اٹھانے کے حوالے سے۔ تو جب آپ نے یہ وتیرہ ہی بنا لیا کہ میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا، سب کو ہاں کہنی ہے، سب کو اقرار کرنا ہے سب کی باتوں کا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو راضی کریں گے، لوگوں کو خوش کریں گے۔ بلکہ جو شخص کسی بات پر بھی انکار نہیں کرتا، ہاں ہی ملاتا ہے، تو لوگ پھر اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔
تو اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی ذات کو، کہ آپ کی جو توانائی اور طاقت اور قوت ہے، آپ میں جو کیپیسٹی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ہے آپ کا موٹر سائیکل، یعنی آپ کی بائک۔ اب کوئی شخص آپ سے بائک مانگتا ہے، یا اگر آپ بائک کو استعمال کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو جتنی زیادہ بائک استعمال ہوگی اتنی زیادہ اس کی لائف اور اس کی عمر گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جو شے جتنی استعمال ہوتی ہے اتنی ہی اس میں پھر اس کی جو عمر ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طور پر انسان ہے، تو انسان بھی ایک مشین ہے نا، انسان کے اندر بھی پرزے ہیں مختلف قسم کے۔ تو جب ایک انسان وہ ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر کسی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی لائف گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی توانائی کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا کیا ہو جاتا ہے، نقصان۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کو ڈالا جائے۔ اب جب چراغ جلتا ہے، چراغ تو جلتا ہے، بھلا کسی اور کا ہو جاتا ہے، لیکن تیل کا کیا ہو جاتا ہے، نقصان۔ تیل جل جل کے چراغ روشن ہوتا ہے، تو تیل اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے مگر چراغ جو ہے روشن رہتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ آپ کو اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسی طور پر وہ آپ کو اقرار پر آمادہ کرتے ہیں، گویا ان کی مثال چراغ کی سی ہے اور آپ کی مثال تیل کی سی ہے، کہ وہ آپ کو بطور ایندھن، بطور فیول استعمال کرتے ہیں اور ان کا چراغ جلتا رہتا ہے، روشن رہتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کسی کو انکار نہیں کرتا اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو اس کا نفسیاتی طور پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان چاہ کر بھی دوسروں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا، اور جو دوسروں کی خواہشات ہیں یا ان کے کام کاج ہیں ان پر، یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان دباؤ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ مختلف قسم کے لوگ اپنی زبان سے یہ بات نکالتے ہیں کہ بکری دی جان گئی پر کھان والے نوں سواد نہ آیا۔ بکری کی جان چلی گئی اور کھانے والے کو مزہ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اس کام پر انتھک محنت اور کوشش کی اور اس کے لیے جد و جہد کی، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار کام دا نا مزہ نہیں آیا گا، ٹھیک ہے نا، کام دا سواد نہیں آیا ہے گا، چس نہیں آئی ہے گی۔ تو اب دیکھیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترے اور اس نے کراس لگا دیا کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ذہنی مسائل آپ کو لاحق ہو جائیں گے۔ تو یہ کب ہوا کہ جب آپ نے کسی کو انکار نہیں کیا۔ بھئی جب ایک کام کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے ہی نہیں اور آپ میں ہمت ہے ہی نہیں، تو آپ اس کی حامی کیوں بھرتے ہیں؟ آپ اس معاملے میں ہاں کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت ہے، آپ میں فرصت ہے اور آپ کے پاس جو ہے وقت ہے، تو آپ اس موقع پر کام کر دیں تو وہ الگ بات ہے، وہ تعاون ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں، یا آپ کے پاس وقت نہیں، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب دل نہیں چاہتا تو انسان کامل طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب نہیں کر پائے گا تو جس بندے کا کام ہے وہ کام ہو جانے کے بعد بھی کیا کہے گا کہ چس نہیں آئی، سواد نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، اور جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور پریشانی کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انکار نہ کرنا یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ جہاں پر ہم محسوس کریں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، تو آپ وہاں پر ادب احترام کے ساتھ انکار کر دیں۔ اسی طرح نقصان انکار نہ کرنے کا اور ہاں میں ہاں ملانے کا اور ہر بات میں کسی بھی شے کو مان لینے اقرار کرنے کا یہ بھی ہے کہ انسان کی عزت نفس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص ہر وقت لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور ان کے بات پر اپنا اقراری جواب اور بیانیہ پیش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی ذات کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تو جب آپ کی ذات دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے عزت نفس کی کمی اور عزت نفس کی پامالی، کیونکہ جو آپ اپنی ذات کی عزت کو بحال کر سکتے ہیں اور اس کی پروٹیکشن اور اس کا دفاع کر سکتے ہیں اور اسے مستحکم کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی آپ اس روش کو اپناتے ہیں کہ میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیا کہ بھئی لوگ مجھے جو کہتے رہیں گے میں وہی کرتا رہوں گا، لوگ مجھے جیسے استعمال کرتے رہیں گے میں ویسے ہی استعمال ہوتا رہوں گا۔ تو اس سے آپ کی عزت نفس پامال ہوگی اور آپ میں عزت نفس کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طور پر انکار نہ کرنے کی وجہ سے رشتوں اور تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے آپ احباب کے سامنے واضح مثال پہلے پیش کر دی ہے کہ جب آپ انکار نہیں کرتے وقتی طور پر اور اس موقع پر آپ جو موقع بنا ہوا ہوتا ہے اس سے گزر جاتے ہیں اقرار کر کے اور انکار نہ کر کے، لیکن جب بعد میں وقت آتا ہے تو پھر آپ وعدہ پورا نہیں کر پاتے اور جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر پاتے، تو پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بندہ بات کا پکا نہیں ہے، یہ بندہ وعدے کا پکا نہیں ہے، یہ شخص جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان کے اندر کیفیت ہے نا انکار نہ کرنے کی کہ میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا، تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو یہ چیز اپنے اندر پال کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں خود کو کسی اور کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کسی اور کے سامنے۔ تو اس کی وجہ سے پھر لوگ آپ پر حاکمیت کرتے ہیں اور آپ ان کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے یہ ایک وتیرہ پکڑ ہی لیا اور باندھ ہی لیا، اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر ہی لیا کہ میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا بلکہ اقرار ہی کرنا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ پھر لوگ آپ پر حاکم ہوں گے اور آپ ان کے محکوم ہوں گے۔ تو انکار نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اب اس کو اگر ہم دینی حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی کئی سارے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ آؤ دربار پہ چلیں، آؤ کوئی چڑھاوا چڑھانے چلیں، آؤ ہم کسی بابا اور پیر فقیر کی قبر پر جا کر سجدہ ریزی کریں۔ اب آپ کہیں کہ میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا سنگی ہے، میرا متر ہے اور میرے سے محبت کرنے والا ہے، یا میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس سے بھلا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا عمل خراب ہوگا۔ تو یہ عقیدے کی خرابی لازم آئی کس بنا پر کہ آپ نے وتیرہ کیا بنایا کہ میں کسی نے انکار نہیں کرنا۔ جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی، یہ ہے مطلب کہ میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا۔ اقرار ہی اقرار جو ہے آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں واضح حکم ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 6 اور سورہ مائدہ رکوع نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تم تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری اور گناہ سے جو بچنے والے کام ہیں ان معاملات میں آپس میں کیا کرو؟ تعاون کرو۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو اثم گناہ والعدوان اور سرکشی پر۔ گویا کہ یوں سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے
کہ آپ نے جو غلط کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان معاملات میں آپ نے انکار کرنا ہے، اقرار نہیں کرنا۔ تو اقرار کرنا ہے پوزیٹیو کاموں میں اور انکار کرنا ہے نیگیٹو کاموں میں۔ اقرار کرنا ہے مثبت کاموں میں اور انکار کرنا ہے جو منفی کام ہیں ان میں۔ تو یہاں پر ایک تو منفیت پائی جاتی ہے عمل کے برا ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا مجھ میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اور اسی طور پر میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ بس اوقات انسان میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی یا اس کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، وہ بیمار ہوتا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اچھے خاصے بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کمر میں درد ہے، موڑوں میں درد ہے، لیکن کوئی کہتا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، کہتا تابع دار جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو کہہ دیا تابع دار، اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا، تو اس تو بعد پھر کہہ لو پورا مہینہ منجے تے لما پیا، تو وہ بندہ پھر آ کے پوچھتا بھی نہیں ہے گا بھی خیر ہے میاں کی ہویا، کہندا بلکہ کوئی کہے بھی صحیح نا کہ وہ تیرے کام میں لگا ہوا تھا تو بیمار ہو گیا، وہ آگے سے کہتا وہ پہلے دا بیمار سے گا، میرا کام کر کے نہیں بیمار ہویا۔ تو بھئی جن کو آپ انکار نہیں نہ کرتے کہ بس میں جی یہ ہاں ہی کرنی ہے اور یہ گل دا انکار نہیں کرنا، تو اس نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، کسی کھاتے میں آپ کو نہیں لاتا۔ تو اس لیے میرے پیارو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے اوقات کا خیال رکھیں، اپنے وقت کا خیال رکھیں، اور اسی طور پر اپنی دنیا اپنی آخرت کا خیال رکھیں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اپنی جان کا خیال رکھیں۔ ایک شخص آپ کو کہتا ہے راستہ بڑا پرخطر ہے، کہتا ہے جی آپ نے رات 12 بجے میرے ساتھ جانا ہے۔ اب کام اس کا ہے، جانا اس نے ہے، لیکن وہ تیار کر رہا ہے آپ کو۔ اب آپ کہیں جی میں نے انکار نہیں کرنا، آپ چل پڑیں اس کے ساتھ، اللہ نہ کرے کوئی راستے میں حادثہ ہو جائے تو بھئی نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا نا۔ چلو اس کا ہوا اس اعتبار سے کہ اس کو تو بیچارے کو کام تھا، اس وجہ سے اس کا حادثہ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ آپ کو تو کوئی کام بھی نہیں تھا، یعنی بندہ شہید ہوئے تے کسے کھاتے چے لگے تے صحیح نا، پتہ تے چلے نا میں کہڑے رات شہید ہویا، بندہ مرے تے پتہ تے چلے نا میں فلانے کام واسطے مریا ہے گا وہاں۔ ایک ہی ہوا کہ بے وجہ ہی بندہ مر جاوے، بندہ گولی کھاوے تے کسے وجہ تو کھاوے، یہ کیا ہوا کہ بغیر وجہ کے بندہ گولی کھا لے، یہ چنگا کہ بندہ گھر بیٹھ کے آپ گولی کھا لو۔ تو بھائی یہ جو ہم انکار نہیں نہ کرتے کہ بھائی میں انکار نہیں کر سکتا، بلکہ بیگم سے لڑ پڑتے ہیں، بیگم کہتی ہے نا میرے میاں رات بہت ہو چکی ہے، نہ جانا، راستہ پر خطر ہے۔ آگے سے یہ کہتا ہے اور نہیں پئی میرے کو نہیں انکار ہوندا ہے گا، میں انہوں نہ نہیں کر سکتا ہے گا۔ یہ ہم الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ میرا یار آ، میرا بیلی آ، میرا دوست آ، میں انہوں نہ نہیں کر سکتا ہے گا۔ اسی طرح بس اوقات ادا ہوندا وا کوئی بندہ موٹر سائیکل مانگ لیندا تے اپاں کی آندے ہیں میں انہوں نہ نہیں کر سکتا ہے گا۔ اس بندے نوں چج بھی نہیں ہے گا چیز استعمال کرن دا، جڑا کوئی کھڈا ہوندا تے تھاڑ کر کے کھڈے وچ جمپ ہوندا تے ٹپا چھڑدا ہے گا وا، بریکاں الٹیاں سیدھیاں لا رہا وا، دے تیری دی گڈی جا رہی ہے انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے گی، راستے وچ پانی یا چکڑ آ نو ٹینشن نو پرابلم، کیونکہ اس کی گاڑی ہے ہی نہیں۔ ہم آگے سے کیا کہتے ہیں میں انہوں انکار نہیں کر سکتا، تو انکار نہیں نہ کریں گا، یہ نقصان کیا ہوئے گا، تینوں پھر 4 دنوں بعد انجن نواں کرانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ اسے کیا کر دیں؟ انکار۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے مثال کے طور پر آپ سے بائک لے کر گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نا بالکل غافل ہے، یعنی انہوں تے چیز رہی، انہوں تے اپنا پتہ نہیں ہوندا کہ میں کتھے ہیں تے کتھے نہیں۔ اب ایسے لاپرواہ بندے کو اگر آپ نے دے دی بائک، آپ تو ہیں بیچارے غریب، ایک دفعہ بائک خرید لی اس کے بعد سمجھو کہ تا حیات آپ کے پاس یہی ہے، آپ مزید خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اب کسی نے آپ کو کہا جی مجھے بائک دیں، میں نے جانا ہے، یہ کرنا بڑا ضروری کام ہے، آپ نے جو ہے اس کو انکار تو کرنا نہیں نا، کیونکہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اقراری۔ تو اب آپ نے اس کو دے دی بائک اور وہ لاپرواہ وہاں پر جا کر کھڑا کر دیتا ہے، نہ اس کا تالا لگاتا ہے، نہ اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، گم کر دیتا ہے، تو اب آپ کی بائک کا والی وارث کون ہوگا؟ اس نے آپ کو یوں سمجھیے کہ ہاتھ باندھ کے مروا دیا، نہ آپ گاں جوگے نہ آپ پچھاں جوگے،
نہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں سروائیو کر سکتے ہیں، تو اس نے آپ کا نقصان کر دیا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ غافل ہے اور لاپرواہ ہے، اس کو کوئی پتہ شتہ نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی کر جاتا ہے، تو آپ ایسے بندے کو انکار کر دیں کہ بھائی میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اسی طرح موبائل ہے، موبائل کے معاملے میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ لاپرواہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ چارج پہ لگا کے تو سو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے تو پھر اس نے تو ہنس کے دکھا دینا ہے۔ جب شے گم ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ہنس کے دکھا دے گا۔ تو آپ نے انکار نہیں کیا، کس بنا پر نہیں کیا کہ یار میں انکار نہیں کر سکتا، میں نہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کر دیا آپ کا نقصان۔ اب اس کا نقصان نہیں ہوا، یہ نقصان آپ کو بھگتنا ہوگا، آپ کو بھرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے کہہ لے کہ آپ سے کہا کہ میں کار چلانا چاہتا ہوں، میں نے سیکھی ہوئی ہے، میں ساڑا ٹریکٹر ہوندا سگا، میں گڈی دی جاچ سیکھی ہوئی ہے، بھی ٹریکٹر اور ہے، کار اور ہے۔ اب آپ اسے سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں بھی نہیں میں انکار نہیں کر سکتا، میرا یار ہے کہ میں کداں نہ کر دواں اینوں۔ تو اب جب وہ گاڑی مارے گا نا جا کے تو پھر آپ انکار کا ابا بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو بھائی نقصان ہم اٹھاتے ہیں کسی اور کی وجہ سے، صرف اس بات پر کہ میں اسے نہ نہیں کہہ سکتا، تو ہم اس قسم کے نقصانات اپنے نہ اٹھائیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی میں میری اور آپ کی حفاظت اور ہماری سیفٹی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو انکار کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، انکار کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ میرے پیارو، انکار کا مطلب بے ادبی نہیں ہے، انکار کا مطلب بے ادبی نہیں ہے، بلکہ انکار کا مطلب ہے دوسرے کو صحیح حقیقت بتانا۔ انکار کرنے کا مطلب کیا؟ دوسرے کو صحیح حقیقت بتانا کہ بھئی یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں جا سکتا، یہ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، سچائی بیان کر رہے ہیں۔ تو بتائیں، سچائی بیان کرنا کوئی بے ادبی ہے؟ حقیقت بیان کرنا کوئی بے ادبی ہے؟ بلکہ یہ تو خیر خواہی ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ تو اچھا، اسی طور پر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی میں کوئی شخص کہتا ہے یار میں تھک گیا ہوں، آپ گاڑی چلائیں۔ اب اس بیچارے کو گاڑی چلانا آتی نہیں ہے، اور اس نے کیا وتیرہ بنایا کہ میں انکار نہیں کرنا، میں نہ نہیں کرنی ہے۔ تو اس کو گاڑی چلانا آتی نہیں ہے، اب اس نے وتیرہ کیا بنایا کہ میں انکار نہیں کرنا، میں نے نہ نہیں کرنی۔ اب وہ بیٹھ گئے گاڑی پہ، خود بھی جائے گا جہنم میں اور آپ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھائی کسی کو نہ نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا۔ تو بھائی انکار کا مطلب بے ادبی نہیں ہے، انکار کا مطلب گستاخی نہیں ہے، بلکہ انکار کا مطلب ہے دوسروں کو صحیح حقیقت سے آگاہ کرنا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا، یا یہ کام کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارو، انکار کرنا اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو محفوظ کرنا ہے۔ انکار کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا اور اپنے وقت کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارو، انکار کی حقیقت یہ ہے کہ انکار کی وجہ سے رشتے نہیں ٹوٹتے، بلکہ رشتوں کو انکار کرنا ایماندار بناتا ہے اور بتاتا ہے، اگلے بندے کو باور کرواتا ہے کہ یہ بندہ جو من میں ہو، جو دل میں ہو، وہ زبان پر لاتا ہے، ایویں اوپر اوپر سے اقرار نہیں کرتا۔ اس لیے جب آپ ہاں کسی کو کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں، اور اس ہاں کے مقابلے میں آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی اس کو پورا کرنے کی، یا فرصت و وقت نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات آپ کو بھی اٹھانا پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہم نے آپ احباب کے سامنے بات پیش کی ہے، وہ مختلف زاویوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انکار کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ انکار کرنا کیوں ضروری ہے، یا ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں انکار کی اہمیت کیا ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ انکار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی پر مکمل اور کامل اختیار رکھتے ہیں، آپ کی زندگی پر کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ تو
اپنی زندگی پر کنٹرول اور اختیار حاصل کرنے کے لیے آپ کو انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی ترجیحات کو بچانے کے لیے آپ کو انکار کرنا ہے۔ اسی طرح جھوٹ، وعدہ خلافی اور دکھاوے سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے رشتوں کو حقیقی رکھنے کے لیے اور سچا اور سچا رکھنے کے لیے ہمیں انکار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں انکار کرنا ہے۔ تو یہ انکار کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے میں نے ایک مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں اور امثلہ کے ساتھ ایک خاکہ پیش کر دیا ہے۔ اس تناظر میں نمبر 1 آپ اپنی تربیت کریں، اور نمبر 2 اس روش کو اختیار کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے تناظر میں اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ جہاں اقرار بنتا ہو اقرار کیجیے، جہاں انکار بنتا ہو انکار کیجیے۔ زندگی کو معتدل رکھیے، درمیانہ رکھیے، اوسط رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ احباب ایک بہترین لائف جی سکیں گے اور ایک خوبصورت زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر جہاں پر اقرار بنتا ہے وہاں پر اقرار کرنے کی ہمت، اور جہاں پر انکار بنتا ہے وہاں پر انکار کرنے کی ہمت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔